السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی کمال کی کہانی اصحاب کہف کو ایک ایسے اینگل سے دیکھنے والے ہیں جو شاید آپ نے پہلے نہ سوچا ہو۔ ہم صرف ایک آیت پر فوکس کریں گے، جی ہاں، صرف ایک آیت، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ ایک آیت اس پورے واقعے کا مقصد، اس کا اصل سبق اور اس میں چھپے گہرے نفسیاتی راز ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے۔ اچھا، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، چند نوجوان ہیں، وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ جاتے ہیں اور پھر صدیوں تک سوتے رہتے ہیں۔ یہ خود ہی ایک حیران کر دینے والا واقعہ ہے، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ آخر 300 سال بعد ان کو جگانے اور دنیا کے سامنے لانے کا پوائنٹ کیا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ ہے وہ آیت، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 21، اور یقین کریں یہ اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ اس ایک آیت کے اندر ہی آپ کو کہانی کا پس منظر ملتا ہے، اس کا بنیادی مقصد بھی، پھر ایک انسانی جھگڑا بھی نظر آتا ہے، اور اس جھگڑے کے پیچھے چھپا ایک گہرا نفسیاتی سبق بھی۔ تو بات صرف سونے اور جاگنے کی ہے ہی نہیں۔ تو چلیں آیت کے پہلے حصے سے ہی بات شروع کرتے ہیں۔ یہ حصہ ہمیں فوراً بتا دیتا ہے کہ ان نوجوانوں کا ملنا کوئی اتفاق نہیں تھا، کوئی حادثہ نہیں تھا، نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا منصوبہ تھا۔ اور یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، آتھرنا۔ یہ بڑا کمال کا لفظ ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مل گئے، نہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے انہیں دریافت کروایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ ہماری پلاننگ تھی، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا تاکہ خاص مقصد پورا ہو سکے، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ تو وہ خاص مقصد کیا تھا؟ آیت ہمیں بالکل صاف صاف بتاتی ہے کہ یہ معجزہ کیوں دکھایا گیا، اور اس کے پیچھے ایک نہیں بلکہ دو بڑے مقاصد تھے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ پہلا اور سب سے اہم پوائنٹ لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ جس طرح اللہ ان نوجوانوں کو 300 سال سے زیادہ سلا کر دوبارہ ویسا ہی صحت مند اٹھا سکتا ہے، بالکل اسی طرح وہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یعنی یہ تو قیامت کا ایک لائیو ڈیمو تھا، ایک پریکٹیکل ثبوت تھا آنکھوں کے سامنے۔ اور اسی سے جڑی دوسری بات، جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قیامت کا دن یعنی الساعہ آ کر رہے گی۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس واقعے نے ایمان کے اس بنیادی عقیدے کو مزید پکا کر دیا۔ لیکن اب ذرا دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ یہاں کہانی ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی موڑ لیتی ہے۔ آیت ایک طرف تو اتنی گہری الہامی نشانیوں کی بات کر رہی ہے، اور فوراً ہی دوسری طرف ایک بہت عام سے انسانی جھگڑے کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ معجزہ سامنے آیا، لوگ اس کے مقصد پر غور کرنے کے بجائے آپس میں بحث کرنے لگے۔ اور بحث کس بات پر تھی؟ کہ اس واقعے کی یادگار کیسے بنائی جائے۔ ایک گروپ نے کہا، چلو بس ایک عمارت بنا دیتے ہیں تاکہ جگہ یاد رہے۔ لیکن دوسرا گروپ جو زیادہ پاور میں تھا، اس نے کہا، نہیں، ہم تو یہاں ایک عبادت گاہ، ایک مسجد بنائیں گے۔ اور یہ سوال بہت اہم ہے، کیا وہ اس بحث میں اس معجزے کا جو اصل مقصد تھا، جو اصل سبق تھا، اسے پوری طرح سے بھول نہیں گئے تھے؟ تو یہاں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ قرآن ہمیں یہ جھگڑا صرف تاریخ بتانے کے لیے نہیں سنا رہا، بلکہ یہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک وارننگ ہے، ایک آئینہ ہے کہ ہم اکثر اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اصل مقصد تو عبرت حاصل کرنا تھا، سبق سیکھنا تھا، نہ کہ عمارتیں بنانا۔ یہ معجزہ دلوں میں ایمان کو جگانے کے لیے تھا، باہر پتھر کی یادگاریں کھڑی کرنے کے لیے نہیں۔ لیکن اکثر انسان کی فطرت ہے کہ وہ اصل پیغام کو چھوڑ کر ظاہری رسومات اور تفصیلات میں الجھ جاتا ہے۔ یعنی کیسے یاد رکھیں کی فکر میں یہ بھول جاتا ہے کہ آخر یاد کیا رکھنا ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ پورے سبق کا خلاصہ ہے کہ اصل مقصد عبرت اور نصیحت حاصل کرنا تھا۔ نیک لوگوں کی یاد سے روحانی فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے، لیکن اس میں حد سے آگے بڑھ کر یادگاریں بنانے اور رسومات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو آخر میں یہ آیت ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ ہم سے سوال کرتی ہے کہ جب ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کی کوئی نشانی دیکھتے ہیں، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، تو ہمارا فوکس کہاں ہوتا ہے؟ کیا اس کے گہرے پیغام اور سبق پر، یا ہم بھی ان لوگوں کی طرح ظاہری چیزوں اور یادگار بنانے کے طریقوں میں الجھ کر اصل مقصد کو گنوا دیتے ہیں؟